میرا نام نائلہ ہے۔ شاید آپ کے لیے جانا حیرت کا باعث ہو کہ میرا پیشہ وہ ہے جو عموماً کسی عورت کے لیے ناقابل تصور سمجھا جاتا ہے۔ میں مردوں کو غسل دیتی ہوں۔ جی ہاں، یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والا کام ہے، لیکن میرے لیے یہ نیا نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہمارے خاندان کا نسل در نسل چلتا ہوا پیشہ ہے۔ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں چنا، نہ ہی کوئی عورت اپنی خوشی سے ایسا کام چنتی ہے۔ ہماری دادی کی دادی کے زمانے سے یہ ذمہ داری ہمارے خاندان کی عورتوں کے حصے میں آتی رہی۔ چونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی اور میں اماں کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بہت کم عمری میں ہی اس کام کی تربیت دینی شروع کر دی، تاکہ وقت آنے پر مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ میری اماں بھی زندگی بھر یہی کام کرتی رہیں، وہ بھی مردوں کو غسل دیتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی۔ اب یہ میرا کام ہے، میری حقیقت ہے، اور شاید میری قسمت بھی۔ ہمارے گھر جو بھی آتا وہ مجھے ہی لے کر جاتا، کیونکہ گھر میں باقی سب مرد تھے، تو میں عورتوں کو غسل دینے کے لیے اکثر اکیلی ہی جایا کرتی تھی۔ ایسے میں لوگ یہ پسند نہ کرتے کہ میرے ساتھ کوئی مرد ہو۔ ویسے بھی ایسے موقعوں پر کوئی کسی سے کیا ہی پوچھ گچھ کرے گا۔ گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے تھے، اسی لیے میں بلا جھجک کہیں بھی آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج، جبکہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں بالکل اکیلی تھی، اور رات کا وقت تھا۔ میرے ابا اور بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ زمین کے کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں، سو مجھے گھر پر ہی رہنا ہوگا۔ اگر کوئی دستک دے تو میں دروازہ نہ کھولوں، لیکن اب دروازہ زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ باہر آ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے دروازے کی اور سے دیکھ لیا تھا، مگر وہ آدمی بہت خطرناک انداز میں کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت جلدی میں ہے۔ میں نے اندر سے ہی آواز دے کر پوچھا، کون ہو اور دروازہ اس طرح سے کیوں بجا رہے ہو؟ خدا کے لیے ہمارے گھر چلو، میری ایک چچا زاد بہن کی وفات ہو گئی ہے، اسے ابھی اور اسی وقت نہلا کر دفن کرنا ہے۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی موت پر اگر اس کے بھائیوں کو خبر ہو گئی تو اسے زندہ جلا ڈالیں گے، اسے دفن ہونے کا بھی حق نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تو بہت حیران ہوئی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس شخص کی بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں رات کے اس پہر مردے کو غسل دینے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب وہ مجھے واسطے منتیں دینے لگا کہ خدا کے لیے مان جاؤ، وہ میری چچا زاد بہن ہے۔ ابھی تک اگر اس کی لاش دفن نہ ہوئی تو اس کے بھائی اس بیچاری کو مرنے کے بھی بعد معاف نہیں کریں گے۔ اب تم مجھ سے جتنے چاہے روپے لینا، کہو گی تو میں تمہیں 50,000 روپے دے دوں گا۔ 50,000 روپے کی بات سن کر میرے تو جیسے آنکھیں ہی جگمگا اٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک مردے کو غسل دینے کا مجھے 50,000 بھی دے سکتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ 200-300 میں ہی تنخواہ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بہت امیر ہوتا تو وہ 1,000 دے دیا کرتا، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے سیدھا 50,000 کی بات کی تھی، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ لڑکا چھوٹا سا تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 18-19 سال کا ہوگا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ میں نے اسے پیسے تو نہیں لینا تھے، مگر اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر مجھے اس لڑکے کی امارات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ جا کر ملکوں کے بڑے سے بنگلے کے آگے رکا تھا۔ کمال ہے، ملکوں کے گھر میں جنازہ ہوا اور ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میں سوچنے لگی تو اتنے میں وہ لڑکا کہنے لگا، بی بی، تم کو خدا کا واسطہ، تم جو بھی دیکھو بس خاموش رہنا۔ وہ میری چچا زاد بہن ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ تم بس غسل دینا اور باہر آ جانا۔ کسی نے کچھ پوچھا بھی تو تم کچھ مت بتانا، کیونکہ میری چچا زاد بہن کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم ان باتوں کو بھی جاننے کی کوشش مت کرو، خدا کے لیے جاؤ اور اس لڑکی کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لو۔ بہرحال اس لڑکے نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ میں بھی مجبور ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ میرا انٹرویو لینے لگا۔ دیکھو، تم کسی کو یہ مت بتانا کہ تمہیں غسل کے لیے میں لینے آیا تھا۔ سب سے یہ کہنا کہ تمہیں اس کی خبر ملی ہے، تم تو انسانیت کے ناطے یہاں آئی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے مجھے بہت ساری رقم دی ہے، تم جو کہو گے میں وہی بات کروں گی، جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ یوں کرتے کرتے ہم اس گھر تک پہنچ گئے۔ مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ کوئی عام سا محلہ نہیں تھا، بلکہ یہاں کے لوگ خاصے معزز اور خوشحال لگتے تھے۔ عورتوں کے لباس، زیورات اور ماحول یہ سب کو ظاہر کر رہا تھا کہ یہ لوگ خاصے امیر ہیں۔ اسی لڑکے نے مجھے ایک موٹی رقم دی تھی جو مجھے لینے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، اماں جی، یہ ہے غسل دینے والی، اسے لے جائیں، بعد میں کوئی نہیں ملے گی۔
یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک بڑی عمر کی عورت کے حوالے کر دیا جو مجھے غسل خانے کی طرف لے گئی۔ غسل خانہ دراصل ایک پرانا سا گھاٹ تھا جہاں میت کو رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے میت کو دیکھا میری روح کانپ گئی۔ وہ ایک جوان عورت کی میت تھی اور لگتا تھا کہ مرے ہوئے ابھی مشکل 1 گھنٹہ ہی گزرا ہے۔ لڑکے کی ہدایت تھی کہ غسل اکیلے میں دیا جائے، اس لیے میں نے باقی عورتوں سے کہا کہ یہ تنہائی کا عمل ہے، آپ سب باہر چلی جائیں۔ وہ سب باہر چلی گئیں۔ میں نے گرم پانی تیار کیا جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے اور میت کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالنا شروع کیا۔ یہ پانی کافی گرم تھا۔ عام طور پر مردوں کو نہ گرم نہ ٹھنڈا کچھ محسوس نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی میں نے پہلا پانی ڈالا وہ عورت ایک دم سے کانپ گئی۔ میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دوسرا چولو اس پر ڈالا ایسا لگا جیسے اس نے ہلکی سی چیخ ماری ہو، اور پھر وہ منظر میری جان ہی لینے کو کافی تھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے کھل گئی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، آرام سے کرو، خدا کے لیے مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اس کو زندہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، یہ میرا وہم ہے؟ تم جاگ رہی ہو یا پھر زندہ ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی۔ میں زندہ ہوں، مگر تم یہ بات کسی کو مت بتانا، ان سب کو یہی کہنا کہ میں مر گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے غسل دینا بند کر دیا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، تم کیوں بلا وجہ قبر میں جا رہی ہو؟ تم جوان لڑکی ہو، اٹھو اور ان سب کو بتا دو کہ تم زندہ ہو۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ بس تمہیں غسل کے لیے بلایا ہے، تم باہر جا کر ان سے کہہ دو کہ میرا غسل ہو گیا ہے، اور ہاں، میرے اس بات کو امانت رکھنا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ خدا جانے اس عورت کو ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ یہ مردہ بن کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سامان اٹھایا اور باہر آ گئی۔ میرے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ میں نے باہر آ کر اس بڑی عورت سے کہا، غسل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، تم وہاں جاؤ، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے دوسری طرف جانے کا کہا۔ میں نے یہ بھی نہ بولا کہ مجھے پہلے ہی 50,000 روپے مل چکے ہیں۔ اگر انہیں یہ سب بتا دیتی تو ظاہر ہے ان کو شک ہو جانا تھا۔ میں نے ان سے بھی 500 روپے لے لیے اور وہاں سے نکل گئی۔ یہ بڑا بڑا گھر تھا جہاں پر عورتیں گھوم پھر رہی تھی۔ ایسے کہہ لے سب نے برکیلے کپڑے پہن رکھے تھے جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، اگر یہاں پر کوئی فوت کی ہوئی بھی تھی تو پھر ان سب نے اتنے چمکیلے کپڑے کیوں پہن رکھے تھے؟ شاید وہ لڑکا مجھے پھنسانا چاہ رہا ہو۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں کہ مردے کو میں نے غسل دیا ہے۔ لڑکا مجھے چپ چاپ میرے گھر چھوڑ آیا، مگر میرے دل و دماغ میں وہی باتیں، وہی منظر گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس راز کو راز نہیں رہنے دوں گی، میں اس کو جان کر ہی رہوں گی۔ لڑکے نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ مت بتاؤں، مگر جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر سارا واقعہ پولیس کو بتا دوں کہ یہ لوگ ایک زندہ لڑکی کو دفنا رہے ہیں۔ پھر سوچا کہ کہیں اس لڑکی کے لیے کوئی مصیبت پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا ہے کہ جیسے یہ لوگ اسے دفنا کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، میں اسے قبر کھود کر نکالنے کے لیے آ جاؤں گی۔ آخر یہ لوگ اسے زندہ دفن کر ہی رہے ہیں تو پھر اور کچھ نہیں کر پائیں گے، اسے مار نہیں سکیں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اور لڑکا جیسے ہی پیچھے مڑا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ فوراً اپنے گھر گیا تھا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس لڑکی کو قبر سے ضرور نکالوں گی۔ رات کی 8 بج چکے تھے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میرے ابا اور بھائی گھر آنے والے تھے اور میں گھر سے باہر انہیں بنا بتائے وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل اور میری نیت صاف تھی، لیکن اچھے دل اور اچھی نیت کو کون دیکھتا ہے؟ اس کے بعد جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کبھی کسی کی مدد کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ ان لوگوں نے جنازہ دفنایا، سب لوگ بڑی جلدی میں واپس چلے گئے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو فوراً سے قبر سے نکال لوں گی اور اپنے گھر لے جاؤں گی۔ گھر لے جا کر اپنے ابا اور بھائیوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد فوراً میں درخت کی اوٹ سے نکلی۔ یہ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو ہلکے سے گھونگھٹ میں ڈھانپا اور آگے بڑھ کر اس قبر سے مٹی ہٹانے لگی۔ جیسے ہی میں نے 2-3 ہاتھ مارے تھے کسی نے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ یا خدایا، میری تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ رات کے اس پہر بھی مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے اس شخص کو پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، صرف اس کی آواز میرے کان میں پڑ رہی تھی، اچھا تو ہے وہ بدماش
جو ہمارے گھر میں نقب لگائے بیٹھی ہے۔ اس آدمی کی آواز آئی تھی۔ کون ہے تو؟ سچ سچ بتا دے، اور کیوں آئی ہے؟ کیوں ہماری لڑکی کی قبر کھود کر اسے نکالنا چاہتی ہے؟ وہ آدمی مسلسل گرج رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، لوگوں سے کیا بات کہوں۔ میں نے تو اس لڑکی سے صرف یہ سنا تھا کہ مجھے انہیں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے 50,000 روپے کی رقم بھی لے رکھی تھی۔ اب میں کیسے یہ سب بتا سکتی تھی؟ مجھے بالوں سے پکڑنے والا آدمی تھا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے بالوں سے چھوڑ دیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ بڑے ہی قد والا خطرناک قسم کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی۔ پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سچ بتاؤ لڑکی، تم یہاں کرنے کی آئی تھی؟ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا۔ دیکھو، میں نے اس مردے کو غسل دیا ہے۔ غسل کے دوران مجھے کچھ محسوس ہوا کہ جیسے یہ لڑکی زندہ ہے، اسے زبردستی دفنایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ لڑکی سکتے میں نہ ہو اور تم لوگوں نے غلطی سے میت سمجھ کر دفنانے کا سوچ لیا ہو۔ سو میں نے تم لوگوں کو بتانے کی بجائے سوچا تھا کہ میں قبر کھود کر خود ہی دیکھ لوں گی کہ ایسا ہے یا نہیں۔ واہ رے واہ، میں تیری چلاکی پر صدقے جاؤں۔ وہ آدمی ہنس کر بولا، مجھے ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے لانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہی تایا زاد بھائی فیاض ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اب میں اسے کیا کہتی؟ میں تو قسم دے کر فیاض سے کہہ چکی تھی کہ میں تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لوں گی۔ نہیں جی، میں تو انسانیت کے ناطے آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اتنے میں اس نے کچھ آدمیوں کو آواز دی اور پیچھے سے 3 لوگ اور نکل آئے۔ ان میں سے ہٹا کٹا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے مجھے ہاتھوں سے باندھ دیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، مگر یہ لوگ رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اب ایک آدمی قبر سے مٹی ہٹانے لگا۔ میرے سامنے ہی قبر کو کھودا جانے لگا۔ میں ان میں سے ایک سے پوچھنے لگی، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بولے کہ ہم تمہاری ہی شوق پورا کر دیتے ہیں۔ تم کو مردے کی مدد کرنے کا شوق تھا نا، تم اسے باہر نکالنا چاہتی تھی نا، ہم ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس نے سب کچھ ہٹا دیا تھا۔ اب صرف وہ سیلیں رہ گئی تھی جو قبر کے اوپر دی گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سیلیں بھی ہٹا دی گئی۔ اب قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایک چھوٹی سی ٹیوب نما کوئی چیز دیتے ہوئے کہا تھا، اترو قبر میں اور یہ مردے کی ناک کے آگے رکھو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے جب مجھے وہ ٹیوب سی دی تو میں حیران ہو گئی۔ وہ بہت ہی عجیب سی شے تھی، مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں مجبور تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً قبر میں اتر گئی اور مردے کی ناک کے آگے میں نے وہی ٹیوب رکھی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مردے نے زبردست چھینک ماری اور وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں سامیہ، تو نے ہم سب سے دھوکہ کیا، ہم تو تجھے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے بولا۔ مردے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تم مجھے مردہ ہی سمجھو، میں مر گئی ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے یہاں تباہ ہونے دو۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہم کر دے تجھے؟ تو نے ہم سب کو دھوکہ دیا، تجھے سب کی سزا تو ملے گی۔ ایک لڑکا غصے سے بولا، تو مری نہیں، تو نے مرنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے ڈرامہ نہیں کیا، میں سچ مچ اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، نہیں رہنا چاہتی تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ لڑکی چیخنے لگی، چلو اس کا تو فیصلہ گھر جا کر ہی ہوگا، فی الحال یہ چادر اوڑھ لو جو میں نے تمہیں دی ہے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے ایک چادر قبر میں پھینک دی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ان لوگوں نے مجھے بھی ہتھ کڑی ڈال رکھی تھی۔ اور تم؟ اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو ہمیں ابھی پوری بات بتاؤ گی، ورنہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے مجھے بھی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی اس لڑکی کے ساتھ گھر میں لے گئے، جہاں ہمارے جاتے ہی کہرام مچ گیا۔ سب عورتوں کو پتہ چل گیا کہ میت پھر سے زندہ ہو گئی ہے، بلکہ وہ شروع سے مری ہی نہیں تھی، اس نے تو مرنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر سب عورتیں اس کمرے میں آ گئی، جبکہ مجھے ان لوگوں نے مسلسل باندھے رکھا۔ میں رو رو کر نیم پاگل ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں ان سب لوگوں کو وہ حقیقت بتا دوں جو مجھے اس فیاض نے چھپانے کو کہی تھی، کیونکہ اسی کے خاندان نے مجھے گرفتار کر کے رکھا ہے۔ میں نے وہ باتیں بتانا شروع کر دی تھی، اور اگر میں انہیں نہ بھی بتاتی تو اس 50,000 کا کیا کرتی؟ یہ لوگ تو میری جانی دشمن بن جاتے۔ میں نے وہ بات ساری کی ساری اس بڑے شخص کو بتا دی جس نے مجھے پکڑ کر یہاں لایا تھا۔ میں نے کہا، میرا اور کوئی قصور نہیں، نہ ہی میں تمہاری اس لڑکی کو جانتی ہوں۔ مجھے وہ لڑکا لینے آیا تھا، اس نے مجھے 50,000 روپے دیے تو میں لالچ میں آ گئی۔ پھر جب میں نے گرم پانی ڈالا تو وہ تڑپنے لگی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ وہ تو زندہ ہے، مگر اس نے مجھے منت کی کہ میں یہ بات یہاں کسی سے مت کروں، ورنہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔
سوچا کہ وہ مشکل میں ہوگی، تبھی میں اس کی مدد کرنے کے لیے قبر تک آ گئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ابا اور بھائی بہت ناراض ہوں گے اگر میں گھر نہیں گئی۔ ان لوگوں نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، میں تو یہاں غسل کھانے کا کہہ کر ان کو ٹال دوں گی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہیں گے کہ غسل میں اتنی دیر تو نہیں لگتی۔ وہ مجھے سب آنکھیں دکھانے لگے، بولے کہ میں ان کو حقیقت بتا دوں، مگر میں کیا ہی حقیقت بتاتی۔ پھر میں نے منت سماجت کی تو یہ لوگ مجھے رہا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بولا کہ اب تم گھر چلی جاؤ، مگر ہاں یہ بات کہیں اور مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں ہم لوگ بدنام ہو جائے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ ان لوگوں کی قید سے رہائی کے بعد جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا، پورے گھر میں ایک بار شور پڑ گیا۔ کسی نے مجھے کہا کہ رک جاؤ، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی گھر میں دو جنازے ہوں، وہ بھی ایک وقت میں ہو جائے، یہ کیا تماشا چل رہا تھا۔ میں رک گئی، مگر مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس دفعہ بھی جنازہ کسی اور کا نہیں، اسی لڑکی کا تھا، اور وہ سچ مچ مر گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں جا کر اسے غسل دوں۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کے قریب پہنچی کہ اس کے ہاتھ نیلے پڑ رہے تھے اور وہ اپنی جان تقریباً دے چکی تھی۔ آس پاس کی عورتیں منہ بنائی کھڑی تھی۔ مجھے ان کی سنگ دلی پر بڑی حیرت ہو رہی تھی، اور میں بہت زیادہ دکھی بھی ہوں جو میں اس گھر میں آ گئی۔ بہرحال میں نے ایک بار پھر اس مردے کو غسل دیا تھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیونکہ میں اسے دوبارہ غسل دے چکی تھی، مگر یہ مجھے بہت مشکوک اور عجیب سے لوگ لگ رہے تھے۔ مجھے غسل دینے کے بعد یاد آیا کہ گھر بھی تو جانا تھا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہی لڑکا فیاض جو کہ مجھے چھوڑنے آیا تھا غمگین سا تھا، رو رو کر پاگل ہو رہا تھا۔ بولا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تم رہنے دو، میں چلی جاؤں گی۔ بولا کہ میں تمہیں لایا تھا، تم میری امانت ہو، مجھے تمہیں گھر بھی پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اب وہ مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آنے لگا۔ راستے میں جو بات اس نے مجھے بتائی، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں گھر کے قریب پہنچی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی جس نے مرنے کا ڈرامہ کیا تھا دراصل اس کی پرانی منگیتر ہے، مگر اب منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ سو یہ لوگ اس کی شادی فیاض سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ کسی اور سے اس کو بہانے کا سوچ رہے تھے، مگر لڑکی نے عین نکاح والے دن گھر والوں کو دھوکہ دے دیا۔ فیاض کے کہنے پر اس نے مرنے کا ڈرامہ کیا، اپنی سانس بند کر لی۔ ان لوگوں کو لگا کہ لڑکی نے دکھ میں آ کر خودکشی کر لی ہے، تبھی یہ لوگ اس بات کو بھول بھال گئے، فیاض سے بھی دشمنی کو ختم کر دیا اور اس کو دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ اگرچہ سبھی غمگین ہوئے، مگر بھائیوں کو کوئی غم نہیں تھا۔ فیاض کا اور اس لڑکی کا یہی منصوبہ تھا کہ وہ بعد میں قبر سے اسے نکال لے گا اور یہ لوگ ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ مگر ایسا کچھ ہونے سے پہلے ہی لڑکی کے بھائیوں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا اور ان کا شک یقین میں بدل گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکی کو اٹھا کر گھر لے گئے اور اس کی زبردستی شادی کرنے لگے۔ ان کو اب بھی عبرت نہیں آئی تھی۔ لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر دوبارہ زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ اب کی بار اس نے اصل میں زہر پیا تھا، 100 منٹوں میں ہی اس کی جان چلی گئی اور اب یہ لوگ اس کی اصلی میت دفنانے کے لیے آئے تھے۔ مجھے سن کر بہت زیادہ رونا آیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا لوگ اتنے بھی خود غرض اور اناپرست ہوتے ہیں کہ دوسروں کی جان ہی لے لیں؟ خدا ایسے بہن بھائی اور ایسے رشتہ داروں سے سبھی کو بچائے۔ ناظرین، ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔